الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قال رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام من صلی علی مرۃ صلی اللہ بها عشرا، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ چنانچہ ہم بھی محبت کے ساتھ مل کر سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن کے بعد روئے ارض پر اگر کوئی سب سے معتبر ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ بعض نے مسلم شریف کو بھی کہا، لیکن صحیح ترین قول کے مطابق قرآن کے بعد اگر کوئی معتبر ترین کتاب روئے ارض پر ہے تو وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ احادیث کی کتاب ہے، احادیث کا مجموعہ ہے، تو اس کی پہلی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، کہ جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی کہ وہ اس سے نکاح کرے، یا دنیا کے لیے ہجرت کی کہ وہ اسے حاصل کرے، تو وہ ہجرت اسی کھاتے میں شمار کی جائے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث کا ایک بیچ کا حصہ مجھ سے رہ گیا، کما قال رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ومن کان ہجرتہ الی اللہ و الی رسولہ فہجرتہ الیہما، کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو بس اس کی ہجرت انہی کی طرف شمار کی جائے۔ ویسے تو شاید جو بخاری شریف کا پہلا چیپٹر ہے وہ کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیپٹر ہے، ابھی ذہن میں صحیح میرے آ نہیں رہا، کتاب الایمان ہے یا کتاب العلم ہے، پہلا جو باب ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ اس میں جو پہلی حدیث سے مبارکہ لے کر آئے وہ نیت کے باب پہ لے کر آئے، یعنی انما الاعمال بالنیات، اعمال کے احکام کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حفظہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ پر ڈھیروں ڈھیر برکتیں نازل فرمائے، آپ کے علم و فضل و حکمت میں مزید برکتیں عطا فرمائے، کہ آپ اپنے مدنی مذاکروں میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ جب آپ سحری اور افطاری وغیرہ کے جب رمضان میں یا نوافل نفلی جو روزے ہوتے ہیں ان میں اور بھی دیگر جگہوں پر امیر اہل سنت خلوت اور جلوت اپنے محبین، متعلقین اور مریدین کے مابین بکثرت نیتیں فرماتے ہیں۔ تو اصل چیز اس میں یہی ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کریں، اور وہی ہے نا کہ جس چیز کا بار بار زبان سے تکرار کی جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے انسان کی طبیعت میں راسخ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے کھاؤں گا، اگرچہ اس نے کھانے کے بعد پھر دوسرے کام کیے،
لیکن وہ یہ بات کہتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں جو ہے یہ بات قرار پکڑ جائے گی، اور اس نیت کے برکت سے انشاءاللہ عز و جل پھر جو حاصل ہونے والی توانائی کو انشاءاللہ پھر نیکی کے کاموں میں صرف کرے گا۔ تو یہ اس میں بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بکثرت جو ہے وہ اچھی نیتیں فرماتے ہیں۔ تو یہ نیت کا جو معاملہ ہے، اسے ایک یہ جیسے ہمارے یہاں پہ نئے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، یہ کوئی دعوت اسلامی کی ایجاد نہیں ہے، کوئی دعوت اسلامی کی ایجاد نہیں، بلکہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث مبارکہ ہے، جو پہلی حدیث مبارکہ کتاب قرآن کے بعد اگر روئے زمین پہ کوئی معتبر ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، اور اس کی پہلی حدیث جو ہے وہ ہمیں نیت خالص کرنے کا درس دے رہی ہے کہ اپنی نیتیں جو ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص کریں، اور یہی ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی قرم ہے اور آپ کا جذبہ ہے کہ ہمارے مسلمان، ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں نیک عمل کریں، نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے اچھی نیتیں کر کے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور سے کثیر ثواب کے بھی حقدار قرار پائیں۔ وہ آیت مبارکہ اگر یہاں پہ کوئی حافظ ہوں تو مجھے بتائیں کہ جو قربانی کی آیت، قربانی کے جانور کے بارے میں جو آیتیں ہیں، اس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ رب کے ہاں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وہ تو رب کے ہاں جو ہے وہ اخلاص پہنچتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، ایک حدیث کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو ہے اپنے کسی مبارک صحابی کے گھر تشریف لے کے گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کی دیوار میں ایک ہول بنایا ہے، ایک سوراخ بنایا ہے۔ پوچھا کیوں بنایا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنایا ہے تاکہ اس سے جو ہے وہ ہوا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے، ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے، یہ نیت کرو کہ اس سے اذان کی آواز تو اس سے پھر ثواب کا میٹر بھی جاری ہو جائے گا۔ تو مومن تو ویسے ہی نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے جس قدر ہم سے بآسانی ممکن ہو سکے اس نیت کے ساتھ کہ میں نیتیں کروں گا تو دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی، حکمت عملی کے ساتھ۔ اب ایسا نہیں کہ آپ کسی جگہ جا کے بیٹھے جہاں بھی لوگوں کو اتنا پکا ذہن نہیں ہے، آپ نے 100 نیتیں ایک ساتھ کی، تو حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ دین کی طرف بلانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف بلانا ہے۔ تو ہم بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ آپ نیتیں کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا کے لیے سنیں گے، اور جہاں کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا، وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اسی طرح جو کچھ سیکھیں گے اسے دوسروں تک پہنچائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک معینہ مدت کے لیے اس دنیا میں بھیجا، ایک مختصر سے پیریڈ کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد اس دنیا سے ہمیں چلے جانا ہے، اور جو کچھ ہم یہاں پہ کریں گے پھر اس کے حساب سے رب تبارک و تعالی یا تو اپنا فضل فرمائے گا یا اپنا عدل فرمائے گا۔ تو جن پہ رب تبارک و تعالی کا فضل ہوا انشاءاللہ عز و جل قریب تشریف آگے آ جائیں نا، پیچھے کی جگہ خالی کر دیں گے تو پھر بعد میں آنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے میں عرض کر رہا تھا جن پہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا وہ داخل جنت ہو جائیں گے، اور جن پہ رب تبارک و تعالیٰ کا عدل ہوگا وہ داخل جہنم کر دیے جائیں گے۔ پھر جو ان میں ایمان والے ہوں گے جہنم میں، وہ اپنی کیے کی سزا پوری کرنے کے بعد رب کے فضل سے داخل جنت کر دیے جائیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے جن کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا ہوگا پھر وہ ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ہماری حفاظت کرے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت کے بعد بھی جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان تو دنیا سے سلامت لے جائیں لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا عدل ہو جائے اور ہمیں کچھ عرصے کے لیے جہنم میں رہنا پڑے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس آزمائش سے بھی ہمیں محفوظ و محفوظ۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے جس جنت کو تخلیق کیا ہے وہ جنت کیسی؟ در حقیقت تو جنت کی زیارت جو بلکہ جنت کو شرف بخشا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جنت کا تذکرہ فرمایا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب جنت ایسی ہے کہ جسے ہم یہاں بیٹھ کر امیجن نہیں کر سکتے، جس کا حقیقی تصور، حقیقی ادراک ہمیں حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک میں مثال دے کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس پر گزرتی ہے وہی اس چیز کی اصلیت اور حقیقت جانتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص کو بھی جہاز، ہم میں سے شاید کسی کو بھی نہیں یہاں پہ بھی اڑانا آتا، ایک سیدھی سی بات ہے، شاید ہم میں سے بھی کوئی بھی پائلٹ نہیں ہے یہاں پہ۔ اچھا وہ کیسے اڑتا ہے، اس کو اڑاتے وقت کیسے ایک لذت کا احساس ہوتا ہے، کیسے اس کو اتارنا ہے، کیسے اس کو سب کچھ کرنا ہے، اگر آپ چاہیں تو ابھی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سب چیزیں سرچ کر کے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی حقیقی لذت حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ حقیقی لذت وہی حاصل کر سکتا ہے کسی بھی چیز کی جو شریعت کے مطابق بھی اگر چیز ہو تو جو اس پروسیجر سے گزرے۔ اسی طریقے سے جو دکھ اور کیفیت کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا بھی حقیقی ادراک وہی شخص کر سکتا ہے جو معاملات اس کے اوپر سے گزرتے ہیں، وگرنہ ہم ایک تصور باندھ کے اس کو فیل تو کر سکتے ہیں لیکن جو ہے ہم اس کا حقیقی ادراک حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جنت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جنت ابھی ہم نے دیکھی نہیں ہے، جنت کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جنت ایسی ہے، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، جنت میں یہ معاملات ہیں، یہ آسائشیں ہیں، یہ راحتیں ہیں۔ اب یہ جو ہے نا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اب یہ ہمارا ایمان ہے کہ نا بنا دیکھے ایمان لے کر آنا۔ کس پر ایمان لے کر آنا؟ بن دیکھے ایمان لے کر آنا۔ بہلول دانا رحمہ اللہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے آپ جو ہے مٹی کے کچھ گھروندے بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں یا پتھروں کے۔ جو ملکہ تھی اس وقت کی، بادشاہ کی جو گھر والی تھی، وہ وہاں سے گزری اور پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔ کہا کہ بیچو گے؟ کہا کہ ہاں بیچوں گا۔ کتنے کی بیچو گے؟ اتنے کے بیچوں گا۔ وہ لے لیے آپ نے، پتھر جو بھی تھے، مٹی تھی، وہ لے لی انہوں نے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ رات کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک وسیع اور عریض میدان میں ٹہل رہا، وہاں پہ بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے اور محل بنا ہوا ہے بہت بڑا سا۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے گھر والوں کا ہے۔ اور کہاں سے لیا ہے؟ بہلول دانا سے خریدا ہے۔ دوسرے دن بیدار ہوئے، بہلول دانا کی تلاش میں نکلا۔ مجذوب بزرگ تھے، جسے بولتے ہیں ایک جذب کی کیفیت والے بزرگ تھے۔ یہ ایک ولایت پہ ایک مقام آتا ہے کہ جب جہاں کر اللہ کی محبت میں انسان کے اوسان جو ہے وہ ایسے خطا ہوتا ہے، پھر اسے کسی اور کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ یہ ایک الگ بحث ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ بیان کرنے کی سعادت پاؤں گا۔ تو وہ آپ کے پاس گیا اور آپ سے جو ہے جنت خریدنے کا جو ہے وہ سوالی ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ سودے تو بن دیکھے ہوتے ہیں، تم نے تو سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ کے آ رہے ہو۔ تو اب یہ ہمیں اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے، اس مقام تک لے کے جانا ہے، اس مرتبے تک لے کے جانا ہے۔ وہ قرآن پاک میں آیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ اس پہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ ایمان والوں کو ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے ہی لائے ہوئے ہیں ایمان۔ تو اس میں مفسرین کرام اس مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا حق الیقین حاصل کرو، گویا اپنے آپ کو اس مقام و مرتبے پہ لے جاؤ کہ رب تبارک و تعالی کی انوار و تجلیات ہم پہ منکشف ہونا شروع ہو جائیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کا حقیقی ادراک جو ہے عطا فرمائے، ہمیں جنت کا حقیقی تصور عطا فرمائے، اسی طریقے سے ہمیں جہنم کا بھی حقیقی تصور عطا فرمائے، تاکہ جنت حقیقتاً عمل تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، حقیقتاً تو ہم نے عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لیکن ہمارے نفس جو ہیں وہ اتنے ابھی مضبوط نہیں، لیکن پھر بھی چلیں اگر کوئی جنت کے لالچ میں بھی کام کر رہا ہے تو یہ غلط تو نہیں ہے نا، یہ بھی صحیح ہے، لیکن کم از کم گناہ تو نہیں کر رہا۔
رابعہ بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی تھی. کسی نے پوچھا کہاں جا رہی؟ کہا کہ اس پانی سے جو ہے جہنم کو بجھا دوں گی اور اس آگ سے جو ہے جنت کو آگ لگا دوں گی. یہ ہر ایک کا کلام نہیں، یہ مجذوب بزرگوں کا کلام ہوتا ہے، اس کو اسی حساب میں لیجئے گا. یہ جذب کی کیفیت ہوتی ہے بزرگوں پہ، یہ ہر ایک کے لیے جائز بھی نہیں اور ہر ایک کو روا بھی نہیں ہے. اس وضاحت کے ساتھ کہ پوچھا کیوں؟ کہا کہ لوگ جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں عمل کرتے ہیں. تو اصل تو نیت یہی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، لیکن اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف راغب کرنے کے لیے ان چیزوں کا تذکرہ سننا چاہیے کہ اگر ہم رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کن کن انعامات اور اکرامات سے نوازے گا. اب چلیں چند ایک کچھ بیان میں بھارے شریعت یہ ہے. ہمارے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی محمد امجد علی عالمی رحمہ اللہ نے اس کو تصنیف فرمایا، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا. بہت مسلم اہل سنت کی کتاب ہے. تو آپ نے جنت کے بیان سے متعلقہ ایک نقشہ کھینچا، اور یہ جو ہے آپ نے صحیح مسلم شریف، کنز العمال شریف اور معجم الکبیر، صحیح بخاری، الترغیب و ترہیب، جامع الترمذی، حلیۃ الاولیاء اور ترغیب، پھر سے تفسیر القرآن العظیم لابن الکثیر، اور بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، سنن دارمی، معجم الاوسط، مجمع الزواہد وغیرہ کتب اور تفاسیر میں جو جنت کے مختلف جگہ پہ بیانات آئے ان کو آپ نے ایک جگہ پہ بیان کرنے کی سعادت پائی. آئے ہم اس میں سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کے لیے کن کن نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا. جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں. وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند اور سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ. اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز، کوئی بھی چیز ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں. اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے. جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں، کوڑا نہیں یہ کوڑا ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. اجمالی بیان یہ ہے، اجمالی کہتے ہیں مختصر بیان کو. اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں. البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے، اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے. جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو. جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہے. پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈھے سے مونڈھا چھلتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا. اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے
دکھائی دے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی. جیسے اب امیجن کریں نا، جیسے ابھی ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں مثال کے طور پر، ہمیں ہر سال کے بعد 2 سال کے بعد اس کی ہمیں مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے. ہم نے اس میں کلر بھی کروانا ہے، ہم نے اگر اس میں ہمارا مکیف خراب ہو گیا، پنکھا خراب ہو گیا، ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی، پردے پرانے ہو گئے، صوفے پرانے ہو گئے، کارپیٹ میں مٹی جمع ہو گئی، بچوں نے دیواریں خراب کر دی، دیگر کتنے قسم کے ہمیں اس کے ساتھ لوازمات وابستہ ہیں. بیت الخلاء کا بھی خیال رکھنا ہے، کچن کا بھی خیال رکھنا ہے، اور سونے جواہرات تو بہت دور کی بات ہے. جو موجودہ چیزیں ہیں اسی میں کتنی زیادہ جو ہے ہمیں اس کے ساتھ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. ذرا آپ ایک مثال لے کے آئے نا کہ اگر کچن کی صفائی نہ کی جائے تو اس کا کیا خیال ہوگا، کیا حال ہو جائے گا، صحیح نا. اگر اس میں سے ڈسٹ کو صاف نہ کیا جائے تو 1-1.5 سال کے اندر اس کا کیا حال ہو جائے. تو ذرا غور و فکر کریں کہ جنت میں جو گھر ہوں گے وہاں پر انسان ان تمام قسم کی پریشانیوں سے آزاد ہوگا. سبحان اللہ. جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کے اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں. ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت. اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا اور گھاس کی جگہ زعفران ہے. موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی. جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل. جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا. لیکن یہاں کی ادھر کی شراب یہاں والی شراب نہیں، وہ الگ چیز ہے. پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں. وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں. نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی. وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ باتیں کرتے ہیں. وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے. جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے کا گوشت کھانے کو جی ان کا چاہے گا تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، اور ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا. ان کی خواہش سے ایک قطرہ نہ کم اور نہ زیادہ. بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے. ذرا میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائی ذرا امیجن کریں، اس کا تصور باندھیں کہ بھوک لگی، آسمان پہ آپ نے جدہ کے ہوا میں اڑتی ہوئی مرغابی دیکھی. اب مرغابی ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی ہے. اب مرغابی کا شکار آپ ایسے تو نہیں، مرغابی سمجھتے ہیں ایسے تو نہیں کر سکتے نا. وائلڈ لائف کے آج کل قوانین بنے ہوئے ہیں، آپ کو تصریح یعنی پرمٹ وہ حاصل کرنا پڑے گا. اچھا پھر آپ جدہ کے آسمان میں مرغابی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کسی ایسی جگہ پہ جانا ہوگا جہاں پہ مرغابی ہو. چلے آپ وہاں چلے گئے تو کیا وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ پرمٹ لے کے آئیں گے اور فوری طور پر میں جو ہے یہ بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے گن چلائیں گے میں فوراً نیچے آ جاؤں گی؟ ایسا بھی نہیں ہے. اچھا پھر آپ کو اس کے لیے بندوق بھی حاصل کرنی پڑے گی. پھر بندوق حاصل کر لی اس کو چلانا بھی سیکھنا پڑے گا، صحیح. پھر سفر بھی کرنا پڑے گا، پھر وہاں پہ جانا بھی پڑے گا، وہاں بیٹھ کے انتظار بھی کرنا پڑے گا. اور اتنے انتظار کے بعد بھی آئے تو یہ پتہ نہیں ہے، صحیح نا. اور پھر آپ نے اس کو جو ہے فائر کر کے گرانا بھی ہے، اور پھر بھاگ کے پہنچنے سے پہلے اس کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کو چھری سے ذبح بھی کرنا ہے، پھر اس کو پکانا ہے، پھر اس کو کھانا ہے. اب ذرا یہ دیکھیں، میں نے ایک تصور باندھے کہ اگر بالفرض ہم یہاں پر اگر مرغی بھی اگر میرے دل میں خواہش ہو کہ میں نے مرغی کھانی ہے تو مرغی میرے پاس خود بخود نہیں آئے گی. مجھے یا تو مارکیٹ جانا پڑے گا یا کسی کو بھیجنا پڑے گا، وہ وہاں سے لے کے آئے گا، پھر اس کو پکایا جائے گا، پکنے میں بھی ٹائم لگے گا، پھر وہ میرے سامنے آئے گی اور پھر میں اس کو کھاؤں گا. پھر یہ دیکھیں کتنا لمبا ایک پروسیجر جو ہے وہ ایک پورا طے ہو رہا ہے. اور جنت میں ذرا آپ امیجن کریں، آپ کا دل چاہا کہ میں مرغی کھاؤں یا میں مرغابی کھاؤں یا جو بھی پرندہ کھاؤں، آپ کا دل ہوا وہ آپ کے سامنے بھنا ہوا آ گیا. اچھا پھر اسی طریقے سے ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک مثال دے کے عرض کرتا ہوں، کسی کے ہاں ہمارا جانا ہوتا ہے تو وہ ہمارے سامنے مثال کے طور پر انہوں نے قہوہ رکھا یا چائے رکھی، تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی چیز آتی ہے نا تو کپوں کا اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کپ اتنا میں پی لوں گا یا اس سے کم پیوں گا یا زیادہ پیوں گا. اب اگر وہ کپ اس کے
جو طلب ہوتی ہے اس سے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اس میں مزید ڈالتا ہے، صحیح ہے نا. اگر وہ دیکھتا ہے کہ کپ زیادہ بڑے ہیں میں اتنا نہیں پی سکوں گا تو کیا کہتے ہیں آدھا کپ دیجیے گا، پونا کپ دیجیے گا، بس اس سے زیادہ نہیں پی جائے گی، یہ لیں آپ نے اس کو اتنی ہی لیتے ہیں. اب ذرا دیکھیں کہ آپ کا جنت میں دودھ پینے کا دل جائے گا، وہاں کی پاکیزہ شراب پینے کا دل چاہے گا، وہاں پر آپ کو شہد پینے کا دل چاہے گا، تو وہ جو بھی وہاں کی کوزے ہوں گے جتنی آپ کی طلب ہوگی اس کے مطابق بھر کے آپ کے سامنے آئیں گے. یعنی یہ بھی جو پریشانی ہے کہ انسان جو سوچتا ہے کہ میں نے اتنی پینی اتنی نہیں پینی، جو دل میں خیال آئے گا اسی کے مطابق بھر کے سامنے آ جائے گا. آگے پھر احادیث کے حوالے سے مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں وہاں نجاست، گندگی، غلاظت، پیشاب، تھوک، ریٹھ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے. ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی. ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بلا قصد و بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوں گے. اب ذرا آپ اس بات کو بھی امیجن کریں نا کہ اب مجھے کھانا ہے، ایسے تو نہیں کھانا نا، کھانے سے پہلے مجھے ہاتھ بھی اپنے دھونے ہیں، اپنے ناخن بھی کاٹنے ہیں، صحیح ہے نا. اور پھر کھانا پکانے کا اتنا بڑا پروسیجر ہے، اگر آپ نے روٹی پکانی ہے تو اس کے لیے آٹا بھی چاہیے، پھر آپ کو پانی بھی چاہیے، پھر اس کو گوندنا بھی ہے، پھر اس کو پکانا بھی ہے، پھر اس کے لیے پکانے کے لیے توا بھی چاہیے، نیچے توا یا تندور جو بھی چاہیے، پھر اس کو جلنے سے بھی بچانا ہے، پھر اس کو گرم بھی رکھنا ہے روٹی کو، پھر اس کو جو ہے وہ جو سخت ہونے سے یعنی ٹکڑے بننے سے بھی بچانا ہے، پھر سالن بنانے کے لیے ایک پوری الگ ایکسرسائز ہے. اچھا پھر اس کو کھانا ہے، کھانے کے لیے پھر بھوک کا احساس ہونا بھی ضروری ہے. اچھا جب آپ نے کھا لیا تو کھانے کے بعد آپ نے اپنے دانت بھی صاف کرنے ہیں. کیا دانت بھی صاف کرنے ہیں؟ نہیں کریں گے تو پھر کیا حال ہو جاتا ہے. اگر 2-4 دن انسان اپنے دانت نہ صاف کرے تو سونے کے کنگن بن جاتے ہیں اس کے دانت. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر انسان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، آپ مثال کے طور پر آپ نے 100% خوراک کھائی، کوئی بھی چیز کھائی، تو اس میں 30% 40% جتنی آپ کی بدن کو ضرورت ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے، اور باقی پھر جو ہے فضولات کی شکل میں جو ہے وہ انسان کے جسم سے باہر خارج ہوتا ہے. اچھا اب یہ جو ایک سسٹم ہمارے ساتھ لگا ہوا یہ بھی ایک آزمائش ہے، نہیں نا. ہمیں یعنی جو فاضل مادے ہمارے جسم سے خارج ہوں گے وہ بھی ہمیں مخصوص مقام پہ جا کر مخصوص طریقے سے وہ سارے معاملات کرنے ہیں. اگر وہ نہ کیے جائیں تو انسان کی کیا صورتحال ہو جائے. تو یہ دیکھیں جب آپ جنت میں چلے جائیں گے تو اس سارے پروسیجر سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. آپ جتنا کھائیں گے وہ سب کا سب کیسے ہضم ہوگا کہ وہاں آپ کو کسی جگہ اس قسم کے معاملات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، بلکہ ایک زعفران اور مشک کی خوشبو بھری ڈکار آئے گی اور آپ کا سب کھانا ہضم ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کم سے کم ہر شخص کے سرانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے کے ہاتھ میں سونے کا. ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھانا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی. کتنا ہی لذیذ کھانا ہو، جو ٹیسٹ آپ کو پہلے چند لقموں میں ملتا ہے وہ آخری لقموں میں نہیں آتا. اور جتنا لذیذ کھانا ہو، ایک مرتبہ کھا لے، دوسری مرتبہ کھا لے، تیسری مرتبہ کھا لے، چوتھی مرتبہ دل نہیں جائے. زیادہ سے زیادہ چوتھی 5ویں مرتبہ کھا لے گا انسان، 6ٹھی مرتبہ تو اس کی وہ رغبت رہے گی ہی نہیں. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز ہوگا اور وہ سارے ایک ساتھ فیل ہوں گے. اب دیکھیں نا، اگر میں ایک ساتھ بیٹھ کے اگر میں کسٹرڈ کھانا چاہوں، میں بریانی لینا چاہوں، ہر ایک منہ میں ایک وقت میں جو ہے مجھے ایک چیز کو لینا ہے اور اس طریقے سے لینا ہے کہ میں نے اپنا پیٹ بھی خراب نہیں کرنا. اگر ٹھنڈا گرم آگے پیچھے کا میں نے ملا دیا تو پھر مجھے ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے پھر ہسپتال جانا پڑے یا گھر پہ معاملات کرنے پڑے. تو وہاں دیکھیں کہ ایک لقمے میں آپ جتنے آپ کے ذہن میں میٹھے پھیکے تیکھے جتنے مزے ہوں گے وہ سارے ایک ساتھ ہوں گے. اور ہمارے یہاں اگر آپ میٹھے پھیکے تیکھے آپ ایک ساتھ ملائیں گے تو پھر دیکھ پتہ نہیں کیا چیز بن جائے گی، شاید کھائی بھی نہیں جائے. اور لیکن جنت میں جا کے آپ کو وہ تمام بھی الگ الگ محسوس ہوں گے اور ان میں کسی قسم کی بدمزگی بھی پیدا نہیں ہوگی. جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فتح ہوگی.
اب اچھا دیکھیں، اب لباس یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک کتنی بڑی ضرورت جڑی ہوئی ہے. اب آپ چاہے اگر کوئی دھول مٹی میں جائے گا تو اس کا لباس ایک دن میں میلا ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا. اور اگر کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ آفیسز وغیرہ میں رہے، شیشوں میں ہی رہے ایک اعتبار سے، پھر بھی ہفتے بھر میں تو اس کا بھی لباس جو ہے نا میلا ہو ہی جائے گا. یعنی ہمیں ہر ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد غسل کرنے کی بھی حاجت ہے، نہیں نہائے تو ہماری حالت بری ہو جاتی ہے، کپڑے بدلنے کی بھی حاجت. تو جنت میں جب چلے جائیں گے تو جنت میں ہمیں ایسے لباس دیے جائیں گے کہ نہ ہمارا جسم میلا ہوگا، نہ پسینہ آئے گا، نہ بدبو آئے گی. اور اس تمام جو ہم پریکٹیکل یہاں پر دنیا میں کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالی جنت میں ہمیں اس سے خلاصی عنایت فرما دے. اچھا پھر مزید اس میں بہت ساری جو ہیں وہاں پر جو ہے مفتی صاحب نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے بہت ساری یہاں پہ باتیں آپ نے درج فرمائی ہیں. مختصر وقت کی بنا پر میں سب کو تو بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن جنت میں ایک ایسی نعمت ملے گی جو تمام نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے. کون بتا سکتا ہے وہ کون سی نعمت ہوگی؟ اللہ کا دیدار، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار، کہ جس مالک نے ہمیں پیدا فرمایا. کہ آگے مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، جب جنتی اپنے اپنے محلوں میں چلے جائیں گے، وہاں سے پھر یہ اپنی گھر والیوں سے الوداع ہوں گے اور انہیں ایک مخصوص جگہ پہ ظاہر کیا جائے گا، اور رب ایک مخصوص ٹیلے پہ اپنی شان کے لائق جیسی اس کی شان ہے وہ تجلی فرمائے گا، اور پھر جاگتی آنکھوں سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اپنے رب کا دیدار ہوگا جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اس رب کا دیدار ہوگا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا. اور پھر سب وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کی گا کر حمد کریں گے. وہ گانا یہاں کے زمانے کی طرح کے گانا نہیں، آج کے دنیا کے اعتبار سے. اور پھر جب واپس پلٹیں گے تو گھر والیاں کہیں گی کہ جس طرح آپ ہمارے پاس سے گئے تھے اس سے زیادہ روشن چہرے کے ساتھ واپس آئیں. تو وہ کہیں گے جنتی کیوں نہ ہمارے چہرے روشن ہوں کہ ہم اپنے رب کا دیدار کر کے آ رہے ہیں. اب یہ مفتی صاحب کی کتاب ہے، آپ اس کا بہار شریعت لیں، اس کو انٹرنیٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ اس کا مطالعہ کریں. عمومی طور پر جو یہ ٹیبل وغیرہ ہوتی ہیں اتنی بھاری نہیں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ کافی زیادہ وزنی. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اب چلیں، ہم نے یہ بھی سنا کہ ہمیں دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ رب کی بندگی کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم اپنے رب کے فضل سے جنت میں جائیں گے. جنت کیسی ہے کچھ ہم نے تصور کرنے کی کوشش کی. یعنی میں اگر آپ کے سامنے کہوں جہاز، تو آپ کے ذہن میں 2 ہی جہاز آئیں گے، یا تو پانی والا جہاز آئے گا یا ہوا والا جہاز آئے گا. اور اگر کوئی لاہور کا رہنے والا ہو تو وہاں پہ جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو جہاز کہا جاتا ہے. یعنی